اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس وان ایڈوکیٹ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسانی حقوق اور ILO ضابطے۔ ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، اور جو اس کا سٹارٹ تھا، جو شروعات تھی کہ یہ کب بنا اور کب سے یہ سٹارٹ ہوا، اس حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے کہ ILO کا بنیادی تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس میں دوستو، یہ دنیا جب سے آباد ہے، عام انسانوں کی خواہش غالباً یہی رہی ہے کہ دنیا میں امن رہے اور انسان سکون کے ساتھ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ مزدوروں، کسانوں اور غریبوں پر مشتمل ہے۔ صرف چند لوگ ہوتے ہیں دوستو جن کے پاس طاقت، حکومت اور دولت ہوتی ہے۔ دنیا میں جب بھی جنگ ہوئی تو اس کی عام وجہ یہی تھی کہ طاقت، حکومت اور دولت رکھنے والے طبقے کے لوگ یا تو اپنی طاقت اور دولت میں اضافہ کرنا چاہتے تھے، یا انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کی طاقت اور دولت میں کمی نہ آ جائے۔ سن عیسوی سے لے کے آج تک ان 2000 سالوں میں دنیا میں متعدد جنگیں ہوئیں، اور گزشتہ 1000 سال میں 2 بڑی جنگیں ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے شروع ہو کے 1918 تک رہی، اور اس جنگ میں تقریباً 4 کروڑ انسان مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کے 1945 تک لڑی گئی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو اس کے بعد دنیا کے بڑے ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے تاکہ جو آئندہ جنگ کو روکے اور کوئی بھی جنگیں مزید نہ ہوں، اور اختلافات جو باہمی اختلافات ہیں یہ بات چیت سے حل کرنے کے لیے ایک ضابطہ ہونا چاہیے، ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا 1919 میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام تھا لیگ آف نیشنز، اور اس ادارے کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا تھا، انسانوں کی ترقی کے لیے کام کرنا تھا۔ لیگ آف نیشنز کے کئی ذیلی ادارے بنائے گئے، ان میں سے ایک ادارہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن بھی تھا جسے ہم ILO کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دوستو، امن پھر بھی نہ ہوا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی جو کہ 1945 تک رہی، اور اس جنگ میں لگ بھگ تقریباً 7 کروڑ سے زیادہ انسان مارے گئے، اور بالآخر ہوا یہ کہ ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بم گرائے گئے۔ اس میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ لقمۂ اجل بن گئے، اور اس اولناک جنگ سے یہ ظاہر ہو گیا کہ لیگ آف نیشنز دنیا میں جنگ روکنے اور امن قائم کرنے کے مقصد میں ناکام ہو گئی ہے۔ 1945 میں لیگ آف نیشنز کو ختم کر کے یونائٹڈ نیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اس کے 30 ذیلی ادارے ہیں دوستو، جن میں ILO بھی شامل ہے۔ اور یاد رکھیں، ILO بنانے کا مقصد، ILO جو ادارہ ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جتنے بھی محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی مزدور ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، انہیں مکمل پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ ان کے جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ ڈیفائن ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے جو ویجز ہیں، ان کا جو معاوضہ ہے، اور ان کا جو بھی ریمونریشن ہے، جو بھی ان کا دیا جانے والا انہیں جو ہے رقم ہے، اس میں کوئی کمی نہ ہو، یعنی مکمل طور پہ ان کے رائٹس جتنے بھی ہیں ان کی پروٹیکشن کی جائے۔ تو اس لیے دنیا میں ILO جو ادارہ ہے ابھی بھی بڑے بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اس میں یعنی جتنی بھی لیبرز ہیں، جتنے بھی جس قسم کا بھی کوئی لیبر ہے، کوئی بھی جو تنظیم ہے جو لیبرز کے لیے کام کر رہی ہے، وہ اسی کی تحت چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔